السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ایک سوال اور اس کا جواب آج ہم لوگ سنتے ہیں۔ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اچھی سوچ رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب سنیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ سوال کیا ہے؟ بے شمار لوگوں نے یہ سوال کیا، کیا اپنی برادری کے علاوہ دوسری برادری میں نکاح کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کوئی سید ہے تو وہ غیر سید میں نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی شیخ ہے تو وہ غیر شیخ میں نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی انصاری ہے تو کیا وہ اپنی برادری کے علاوہ کسی اور سے برادری والے سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے اس کا جواب سننے سے پہلے ایک تھوڑی سی گفتگو اور سنیں۔ آج اس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں پھیلی ہوئی بے شمار رسومات میں سے ایک مہلک اور غلط رسموں یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کے علاوہ کسی بھی قوم میں رشتہ کرنے کو گناہ کبیرہ سے بڑھ کر سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے والدین اپنی قوم اور اپنی برادری کو ہی ترجیح دیں گے، اگرچہ اپنی قوم کا رشتہ نامناسب بلکہ بیکار ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا لڑکا تعلیم یافتہ ہے اور اس کی تمنا ہے کہ لڑکی تعلیم یافتہ سے شادی ہو، مگر اپنی برادری میں ایسی لڑکی نہیں ہے تو والدین زبردستی جاہل لڑکی سے ہی رشتہ کروا دیں گے قوم کی خوشنودی کے لیے۔ اسی طرح اس کے برعکس لڑکی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے مگر خاندان میں کوئی جاہل لڑکے سے والدین زبردستی شادی کروا دیں گے تاکہ برادری میں منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں۔ بس یہی سوچ غالب ہے کہ برادری خوش رہے، پھر اولاد کی چاہے ساری زندگی تلخیوں اور تکلیفوں سے بسر ہو۔ ظلم در ظلم تو یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے اپنی قوم میں رشتہ نہیں ملتا تو والدین اور بہن بھائیوں کو تو یہ گوارا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یوں ہی بے نکاحی اور غیر فطری زندگی گزارے، مگر یہ ممکن نہیں کہ غیر قوم میں نکاح کر دیا جائے، یعنی برادری کے علاوہ۔ ہر آدمی اپنے قرب و جوار میں، محلے میں اور شہر میں نظر دوڑائے تو اس کے بہت سے گھروں میں ایسے مرد و عورت نظر آئیں گے کہ جن کے بال سفید ہو گئے مگر غیر برادری میں والدین نے رشتہ نہیں کیا۔ سچ بتائیے، کیا یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی یا ظلم ہے یا نہیں؟ اسلام نے رشتے کے لیے خاندان یا برادری کی کوئی شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ انسان کی پسند کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر برادری میں موضوع اور مناسب رشتہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل چیز تو ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، کیونکہ نکاح کا بندھن خوشی کا بندھن ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی والدین اولاد کے رشتہ منتخب کریں تو اولاد سے بھی رائے لے لینی چاہیے، اس لیے کہ آپس میں زندگی ان کو گزارنی ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں نکاح جیسی عظیم نعمت کا جو فائدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ رہ کر سکون حاصل ہو۔ یہ فائدہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب نکاح کے معاملے میں قومیت پرستی کا جنون نہ ہو اور بوقت نکاح اولاد کی رائے بھی شامل ہو۔ بلا شبہ والدین کے اولاد پر بے شمار حقوق ہے، مگر نکاح کے معاملے میں اولاد پر زبردستی کرنا اور ان کو مرضی کے خلاف مجبور کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ نکاح کرنا کوئی گاجر مولی کا سودا نہیں کہ جیسے چاہے کرو۔ یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں اگر زبردستی کی گئی تو طلاق کی نوبت تک جا پہنچتی ہے، خاندانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذخیرہ احادیث میں بھی نظر دوڑائی جائے تو یہی سبق ملتا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے خاندان یا برادری کا لحاظ ضروری نہیں، بلکہ میاں بیوی کی ہم آہنگی اور ان کی مصلحت کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر لڑکی اعلیٰ برادری سے تعلق رکھتی ہے اور لڑکا اس سے کمتر برادری کا ہے لیکن لڑکی کے اولیاء یعنی اس کے گھر والے اس سے شادی کے لیے رضامند ہیں تو یہ نکاح درست ہے۔ ایک برادری کی شادی دوسری برادری میں ہو سکتی ہے بشرط کہ دونوں کے گھر والے راضی ہوں۔ یہ مختصر طریقے سے اس میں ساری باتیں سمیٹ دی گئی۔
المختصر الحاصل یہی ہے کہ ایک برادری کا دوسری برادری میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک عالم دین علم دین حاصل کرنے کی بنیاد پر وہ سید سے بھی نکاح کر سکتا ہے علم کی بدولت۔ تو ایسے ہی سید غیر سید میں اور شیخ انصاری سے انصاری شیخ سے سب ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نکاح نبھ جائے گا، دور تک پہنچ جائے گا، آخری سانس تک چلے گا اور گھر والوں کو بتا کر یہ نکاح بالکل کیا جائے۔ میری گزارش ہے تمام ناظرین سے کہ اس کلپ کو لوگوں تک پہنچائے، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم پڑے اور لوگ اس مسئلے میں بھی تیزی لے کر آئے، تاکہ گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں اگر کسی دوسری برادری میں اچھے رشتے آ جائے تو وہاں پر نکاح کر لیں۔